بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، کل ہماری بات جو ہوئی تھی، نماز شروع کرنے کے وقت میں تکبیر کہی جاتی ہے. نیت پہلے کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع ہوگی. اور اس کے متعلق کچھ مسائل کا تذکرہ بھی ہوا تھا. اس کے بعد ہم ثنا، جس کو دعائے تسبیح بھی کہتے ہیں اور ثنا بھی کہتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جس کا ترجمہ ذکر کیا گیا تھا. سبحانک اللہم، اے اللہ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، وبحمدک، اور آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں، یہ اس کا ماحصل ترجمہ ہے. وتبارک اسمک، اور آپ کا نام بہت برکت والا ہے. وتعالی جدک، جدن کے معنی بزرگی، تعالی کے معنی بڑی، برتر. آپ کی بزرگی بہت برتر ہے، یعنی آپ بزرگ میں آپ کی بزرگی سب سے اعلیٰ. آپ سے بڑھ کر کوئی عظمت و کبریائی والا نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کسی کی بڑائی نہیں ہے، اور آپ سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. آپ سب سے بزرگ تر ہیں، بزرگ ترین ہیں. ولا الہ غیرک، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر اس کے بعد ہم تعوذ، اکیلے نماز پڑھتے ہوتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، کہ شیطان مردود مجھ پر حملہ نہ کرے، مجھ کو گمراہ نہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے، اور جو سورت ہم پڑھیں گے اس کا الحمدللہ پہلے ترجمہ ہوا ہے. اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں. سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر. پہلی مرتبہ کی جو تکبیر ہے اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے. اس کو جو زبان سے ادا کرنا اور زبان سے کہنا ضروری ہے. اگر ہم زبان سے اللہ اکبر نہ کہیں، خالی ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں، تو ہماری نماز شروع نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ اللہ اکبر کہنا نماز میں داخل ہونے کے لیے اور نماز شروع ہونے کے لیے شرط ہے، کنڈیشن ہے. اس کے بغیر ہماری نماز شروع ہو ہی نہیں سکتی. لہذا پہلی تکبیر تو زبان سے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. پھر جس طرح سے ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں وہ زبان سے پڑھنا ہے اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے، اور اکیلا تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ. اس کے بعد جو بھی سورت پڑھنا ہو وہ سب زبان سے پڑھنا، پروناؤنس ہونا چاہیے. خالی دل میں ہم خیال کر لیں، تصور کر لیں، اور ہماری زبان پر وہ حرکت نہ ہوتی ہو، زبان پر حروف نہ آتے ہوں، تو یہ کافی نہیں ہے. جو تنہا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے باقاعدہ یہ سب چیزیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اپنی زبان سے ادا کرنا، کہنا، تلفظ کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو سورت پڑھنا ہم کو سورت پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا یعنی قیامت کے دن کا وہ مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا
جن پر آپ نے انعام فرمایا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ ہم کو سیدھا راستہ عطا فرما۔ یہ سورہ فاتحہ کا خالی ترجمہ۔ پھر اس کے بعد جو بھی ہم کو سورت پڑھنا ہو سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد سبحان رکوع میں تکبیر کہتے ہوئے جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب یہ رکوع میں جانے کی جو تکبیر ہے اس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں، انتقالات، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانے کے لیے تکبیر۔ یہ تکبیر بھی زبان سے کہے یہ سنت ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی کہنا بھول گیا اور بغیر تکبیر کے اللہ اکبر کہے بغیر رکوع میں چلا گیا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن پہلی جو تکبیر ہے نماز شروع کرنے کے وقت میں، وہ اگر بھول جائے گا تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کی تکبیر اگر کبھی بھول گیا اور بغیر تکبیر کے رکوع میں چلا گیا، بغیر تکبیر کے سجدے میں چلا گیا تو بھی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ لیکن تکبیر کہنا چاہیے، اسی لیے تکبیر کہی گئی ہے کہ تاکہ ہمارا کوئی بھی سیکنڈ نماز کے اندر ذکر سے خالی نہ رہے۔ اب رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ کم سے کم 3 مرتبہ سنت یہی ہے کہ کم سے کم منیمم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہنا ہے۔ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ سبحانہ، میں پاکی بیان کرتا ہوں ربی العظیم، اپنے بزرگ رب کی، سب سے عظیم، سب سے بزرگ، سب سے اعلیٰ درجہ کا، سب سے بڑا جو رب ہے، اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے بھی رب ہیں، دوسرا کوئی رب ہی نہیں ہے۔ ربی العظیم خالی ایک رب کی یہاں صفت ہے، جس طرح سجدے کے اندر ربی الاعلیٰ، اعلیٰ رب کی صفت ہے، عظیم رب کی صفت ہے۔ باقی رب تو ایک ہی ہے، پالنے والا تو ایک ہی ہے، پورے جہاں کا رب ایک ہی ہے، پورے جہاں کا پالنہار ایک ہی ہے۔ البتہ رب ان کی مختلف صفتیں ہیں، جیسے العظیم اللہ کی رب کی صفت ہے، الاعلیٰ رب کی صفت ہے۔ تو رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم ہے اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ۔ اعلیٰ کے معنی بھی بہت برتر، بہت بلند بالا، اور عظیم کے معنی بھی بزرگ تر۔ یہ رکوع کی تسبیح ہے جو عام طور پر تمام کے تمام لوگ پڑھتے ہیں اور سب کو معلوم ہے۔ البتہ احادیث کے اندر رکوع کے اندر پڑھنے کی کچھ اور دعائیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اگر وہ دعائیں بھی اگر ہم یاد کر لیں اور وہ دعائیں بھی اگر رکوع میں پڑھنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ ہمارا رکوع بہت اطمینان سے ہوگا۔ ٹائم اگر ہمارے پاس ہے اور کوئی عجلت جلدی نہیں ہے تو نماز بھی ایسے اطمینان سے پڑھنا چاہیے۔ تو اگر ہم رکوع کے اندر وہ دوسری دعائیں بھی پڑھ لیں اور سجدے کے اندر بھی دعائیں آتی ہیں اس کو بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہمارا رکوع اور زیادہ اطمینان والا ہوگا۔ رکوع کے اندر اور اللہ کی ہم تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کریں گے۔ چنانچہ رکوع کی ایک تسبیح اور جو سجدے اور رکوع دونوں کے اندر ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ آساس ہم رکوع میں اور سجدے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے لیے کوئی فکس نہیں ہے، جب ہمارے پاس ٹائم ہو، اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، موقع ہو تو یہ تسبیح ہم پڑھیں۔ سبوح کے معنی آتا ہے سبحان، اس کے معنی میں پاکی بیان کرتا ہوں۔ سبوح یہ اسی کا مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بہت 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 پاکی بیان کرتا ہوں۔ سبوح اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی صفات سے بالکل پاک اور صاف ہے، اور سبوح کے اندر اور زیادہ یہ مبالغہ کے معنی ہے، یعنی بہت 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 میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اتنی پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں۔ سبوح قدوس کے معنی بھی ہوتے ہیں، تقدیس سے ہے، اس کے معنی بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل پاک اور صاف ہے۔ مخلوقات کی جتنی بھی محتاجگی والی صفات ہے، مخلوقات کی جتنی بھی کمزوری والی چیزیں ہیں، مخلوقات جتنی بھی اپنے اعتبار سے اپنے وجود کے اندر اللہ کا محتاج ہے، مگر اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک و برتر ہے۔ تو سبوح قدوس دونوں کے معنی ایک ہوتا ہے کہ میں بہت بہت اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ رب الملائکۃ والروح، وہ رب جو ملائکہ کا بھی رب ہے اور روح کا بھی رب ہے۔ روح سے کیا مراد ہے؟ اس میں شارحین کی اور محدثین کی مختلف رائے ہیں۔ مشہور یہ ہے روح الامین، حضرت جبریل علیہ السلام کو روح الامین کہا جاتا ہے، ان کے رب ہے، اس لیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بہت عظیم الشان فرشتے ہیں جن کی جلالت قدر اللہ ہی جانتا ہے کتنی بڑی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اصلی حالت میں اللہ نے ان کو 700 بازو دیے ہیں، بنائے ہیں، خالی 2 پر کھولے انہوں نے اپنے،
تو ان دو پروں نے مشرق و مغرب کو گھیر لیا تھا. اتنے عظیم وہ ان کا جسم، اگر ان کو اپنے جسم کو ظاہر کرے تو یہ بھی فرشتوں کی قدرت ہوتی ہے کہ اپنا جس روپ کے اندر وہ آنا چاہے آ سکتے ہیں، جس روپ میں وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہے بدل سکتے ہیں. تو ایک مرتبہ ان کی اصل حالت میں دیکھا تو یہ کیفیت ہے کہ پورا مشرق سے مغرب تک پورا بھرا ہوا ہے، اتنے عظیم وہ فرشتے ہیں. تو اللہ رب العزت اتنے عظیم فرشتے کے بھی رب ہیں. وہ عظیم فرشتہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور اتنے بڑا جسم اور اتنے بڑی طاقت اور اتنی بڑی قوت بھی اللہ نے انہی کو دی ہے. ان کے بھی رب ہیں، جبریل امین کی بھی رب ہیں جو روح ہیں. اور روح کے بارے میں کچھ اور جیسے اقوال بھی ہیں کہ روح ایک مخلوق ہے جو فرشتوں کو بھی نظر نہیں آتی. جس طرح ہم فرشتوں کو نہیں دیکھتے تو روح ایک مخلوق ہے جو فرشتوں کو بھی نظر نہیں آتی. اللہ چاہے جیسی مخلوق بنا دے، جس کو چاہے دکھا دے، جس کو چاہے نہ دکھائے. بہرحال رب الملائکۃ والروح واللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ روح سے کیا مراد ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کے اور تمام مخلوقات کے رب ہیں. ایک تسبیح رکوع اور سجدے کے اندر یہ بھی آتی ہے، اور ایک تسبیح یہ بھی آتی ہے سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمۃ والکبریاء. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمۃ والکبریاء. جبروت میں پاکی بیان کرتا ہوں ایسے ذات عالی کی جو بہت بڑی طاقت والے ہیں. الجبروت کے معنی بہت بڑی طاقت، بہت بڑی قوت اور بہت بڑی قدرت والے. الجبروت بہت بڑی طاقت والے کی میں پاکی بیان کرتا ہوں. الملکوت یہ ملک سے ہے، اور آخر میں تا جو ہے یہ مبالغے کے لیے ہے. میں پاکی بیان کرتا ہوں ایسے بادشاہ کی جن کا ملک بہت بڑا ہے. الملکوت کے معنی بہت بڑا ملک ہے، اور ان کا بہت بڑا ملک ہونے کی دلیل اور نشانی اور ظاہری علامت اور سائن یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ جو ہم کو نظر آ رہے ہیں، اور جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے. تو اتنے بڑے بڑے یہ آسمان اور زمین اور سمندر اور پہاڑ، یہ آفتاب اور سورج اور چاند، یہ سب کے سب اللہ کے ملک کے اندر ہے. سب اللہ کے ماتحت ہیں، سب اللہ کے سامنے عاجز ہیں، سب اللہ کے سامنے انکساری اور اللہ کی پاکی اور اللہ کی تسبیح اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. تو سبحان ذی الجبروت والملکوت میں پاکی بیان کرتا ہوں بہت طاقت والے ذات کی، بہت بڑے ملک والے بادشاہ کی. مراد اللہ کی ذات عالی ہے. والعظمت والکبریاء، اور ایسے اللہ کی جن کے لیے عظمت ہے اور جن کے لیے بڑائی ہے. کبریائی انہی کے لیے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، انہی کے لیے کبریائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین کے اندر بھی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی زبردست اور سب پر غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. تو رکوع کے اندر سجدے کے اندر موقع ہو تو ہم یہ تسبیح پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارے رکوع اور سجدے کے اندر اس دعا پر بھی عمل ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی ہے رکوع اور سجدے میں پڑھنے کے لیے، آپ سے منقول بھی ہے. ابو داؤد شریف کے اندر روایتیں ہیں، تو اگر ہم کو یاد رہے بلکہ یاد کر لیں، اور جب موقع ہو تو سبحان ربی العظیم کے ساتھ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمۃ والکبریاء، یہ بھی ہم پڑھنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ اور زیادہ رکوع اور سجدے کے اندر اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی انشاءاللہ. اور ایک دو دعائیں اور بھی ہیں انشاءاللہ، پھر کبھی بعد میں مذاکرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو خشوع خضوع والی نماز دھیان اور اللہ کی طرف توجہ والی نماز نصیب فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.